تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک اسلامی چینل ہے، اس لیے آپ سب مسلمان بھائی بہن اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ سلسلہ نبوت کے سلسلے میں 22ویں قسط حاضر خدمت ہے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ ہر وقت بچپن سے ہی یاد الہی میں رویا کرتے تھے۔ کافروں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو درخت میں ہی آرے سے چیر کر شہید کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آرمیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک اکیلے مکان میں اللہ رب العزت سے ایک بیٹے کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو بیٹا نہ ہوا تو لوگ میرے پیچھے میرا مذاق اڑائیں گے اور ہنسیں گے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے رب العزت سے یوں دعا مانگی، اے اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، تجھ کو معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ دعا مانگتے ہوئے تجھ سے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک بیٹا نیک صالح خوبصورت مانگتا ہوں جو میرا وارث ہو، اور اگر یوں ہی مر گیا تو لوگ طعنہ دیں گے کہ مجھ کو بیٹا نہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں وہ بیٹا تیرا بھی پسندیدہ ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی اور ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ تجھ کو بیٹا ہوگا، نیک اور صالح ہوگا، اور وہ میرے پسندیدہ بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب العزت سے کہا، اب کیوں کر مجھ کو بیٹا ہوگا؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا جسم اکڑ چکا ہے، بیوی میری بانجھ ہے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے حضرت زکریا علیہ السلام، میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا اس سے پہلے ہم نے تجھ کو بنایا اور تو کوئی حقیقت نہ تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو کوئی نشانی ٹھہرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے زکریا علیہ السلام، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تو 3 دن اور رات کسی سے بات نہ کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا۔ پھر وہ مقررہ وقت پر اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 4 برس تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ ان کی والدہ ان کو اکثر کہتی تھی، بیٹا باہر جایا کرو، دیگر بچوں کے ساتھ کھیلا کرو، لیکن وہ ہرگز نہ جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی والدہ کے نافرمان تھے، بلکہ ایسا سب وہ اللہ رب العزت کے حکم سے کرتے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں سے کہتے تھے، اے ماں، اللہ نے مجھ کو کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے جس کام کے لیے بنایا ہے وہی کام لینا چاہتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یاد الہی میں بچپن سے ہی چھپ چھپ کر اور سرعام رویا کرتے تھے۔ یہ حال دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں کہا، اے میرے رب، میں نے اپنا ولی چاہا، تو نے عطا کیا، میں تیرا شکر گزار ہوں، میں تجھ سے خوش ہوا، لیکن میرا فرزند ہر وقت روتا ہے، مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں بے چین اور غمگین رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، اے زکریا علیہ السلام، تو نے ایک نیک اور صالح بیٹے کی دعا کی تھی جو میرا فرما بردار ہو۔ اب تم ہی بتاؤ، میرا فرما بردار مجھ کو یاد کر کے
نہ رویا کرے، ہر وقت مجھ سے نہ ڈرتا رہے اور میری اطاعت نہ کرے۔ بس جیسا بیٹا تو نے طلب کیا تھا میں نے تجھ کو ویسا ہی بیٹا عطا کیا ہے، اور جو رو رو کے مجھ کو یاد کرتا ہے میں ایسے ہی بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کے حضرت زکریا علیہ السلام رب العزت کا شکر بجا لائے اور پھر لوگوں کو بہشت اور دوزخ پر واعظ کرنے لگے اور بولے، مجھ کو ڈر ہے کہ اگر حضرت یحییٰ اس ذکر کو سنیں گے تو بہت روئیں گے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی جگہ پر چھپ کے ان کا وعظ سن رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے والد جنت اور دوزخ کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے دوزخ پر، جس کے 7 دروازے ہیں جن سے ہر گروہ کا دوزخی داخل کیا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رحیم و کریم زیادہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے والد کا یہ بیان سنا تو آہ مار کر وہاں سے اٹھے اور پہاڑوں کی جانب نکل گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 7 روز تک پہاڑوں اور بیابانوں میں پھرتے رہے اور مسلسل روتے رہے۔ ان کی والدہ ان کو ان پہاڑوں میں تلاش کرتی رہی۔ اسی طرح ایک روز ان کو غار میں سوتا پایا۔ ماں نے ابھی ان کی طرف قدم اٹھائے ہی تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ ان کی والدہ رو رو کے کہنے لگی، اے بیٹا ٹھہرو، مجھ سے بات کرو کہ اپنا رونا ختم کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے اتنا روتے ہو۔ تو وہ بولے، اماں مجھ کو دوزخ کی یاد پڑتی ہے، مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت مجھ کو دوزخ میں نہ ڈال دے۔ میں اسی وحشت میں پڑا ہوں کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت صرف 7 سال کے تھے۔ ماں ان کو سمجھا بجھا کے گھر لے آئیں، لیکن وہ گھر سے مسجد چلے گئے اور گوشہ نشین ہو گئے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے سر اٹھایا اور بے شرم ہو کر چلنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جان سے مارنے کا ارادہ کر بیٹھے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے جان چھڑا کے ایک درخت کے نیچے جا کے پناہ لی۔ اس درخت کا تنا کھوکھلا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس میں جگہ بنا کے رہنے لگے۔ پھر ایک روز انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تعقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے درخت کے تنے میں جا چھپے۔ وہ درخت تک پہنچے تو ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کہیں نظر نہ آئے۔ اسی وقت شیطان مردود لعین آیا اور اس نے کہا، تم جس کو ڈھونڈ رہے ہو وہ اس درخت میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ ان مردودوں نے اس درخت کو کاٹنا شروع کر دیا تو آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر سے ٹکرایا تو ان کی آہ نکل گئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے حضرت زکریا علیہ السلام، اگر آپ اف کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو صبر کرنے والے انبیاء کی فہرست سے نکال دے گا۔ آپ نے درخت میں پناہ حاصل کی ہے، اگر رب سے پناہ مانگتے تو بہتر ہوتا۔ اب آپ صرف صبر کریں۔ آرا سر پر چلنے لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اف تک نہ کی اور شہید ہو گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ کافروں نے آپ کے والد کو آرے سے چیر دیا ہے۔ حضرت
یحییٰ علیہ السلام نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور مسجد نہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔